الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے گا، ما هو الادب۔ اب یہ ادب کی تعریف ظاہر ہے پارٹ 1 میں النثر العربی کے اندر بھی ہے کہ ادب کیا ہے۔ المراد بالادب مجمل الاخلاق الحسنہ والصفات الحمیدہ، کہ ادب سے مراد اخلاق حسنہ ہیں اور صفات حمیدہ ہیں۔ یہ ادب کا لغوی معنی ہے کہ جب ہم ادب سے مطلقاً مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد اخلاق حسنہ ہوتے ہیں اور صفات حمیدہ ہوتے ہیں۔ اور حال النثر اسبق وجودا من الشعر، یعنی فی اللغہ العربیہ، عربی زبان کے اندر کیا پہلے نثر آئی تھی یا پہلے شعر آیا تھا؟ تو اس نے پوچھا کہ حال النثر اسبق وجودا من الشعر، کہ کیا نثر شعر سے پہلے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عربی زبان کی جو ابتدا ہے وہ شعر سے ہوئی ہے، نثر سے نہیں ہوئی۔ عربی زبان کی ابتدا شعر سے ہوئی ہے، نثر سے نہیں ہوئی۔ عربی زبان میں شعر پہلے تھا، نثر بعد میں آئی ہے۔ تو گویا پہلے یہ شاعری کی زبان تھی اور شاعری سے پھر یہ نثر کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ ما ہوا موضوع معلقۃ زہیر بن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ کا جو معلقہ ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ یہ سبع المعلقات، جن کو ہم 7 بڑے شعراء شمار کرتے ہیں، یہ اکثر جو ہے نا ہماری جتنی بھی یعنی ڈسکشن ہے، یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کو بہت سی چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی۔ تو سبع المعلقات 7 بڑے شعراء کا کلام جو زمانہ جاہلیت میں ہوئے، 7 بڑے شعراء، ایسے 7 بڑے شعراء جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوئے، ان کے کلام کو سبع المعلقات کہتے ہیں۔ معلقات یہ جمع ہے معلقہ کی، اور معلقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکایا ہوا، اور سبع المعلقات کو معلقات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے یہ قصیدے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے۔ تو وہ 7 بڑے شعراء جن کے کلاموں کو پذیرائی حاصل ہوئی اور متفقہ طور پر فیصلے کے ساتھ یہ طے ہوا کہ عربوں کے یہ سب سے بڑے شاعر ہیں، ان کے اندر ایک نام زہیر بن ابی سلمہ کا بھی ہے۔ یہ جو زہیر بن ابی سلمہ ہے نا، یہ پورا خاندان شاعر ہے، لہٰذا اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے کعب، حضرت کعب بن زہیر، جو کہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا مشہور قصیدہ آپ الشعر العربی میں جنہوں نے پارٹ 1 کیا انہوں نے پڑھ لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ پڑھ لیں گے۔ تو زہیر بن ابی سلمہ کا مشہور قصیدہ، کعب بن زہیر کا مشہور جو قصیدہ ہے، وَكُلُّ ابْنُ أَنْثَى وَإِنْ كَانَتْ سَلَامَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ عَلَىٰ آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا تھا، جس کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بردے 3 طرح کے ہیں۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والے قصیدے، وہ 3 ہیں۔ ایک سب سے پہلا بردہ وہ حضرت کعب بن زہیر کا بردہ ہے، جو زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر عطا فرمائی، اس وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا بردہ جو قصیدہ بردہ ہے وہ امام بوصیری کا بردہ ہے۔ امام بوصیری کا تعلق مصر سے تھا، اور امام بوصیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں قصیدہ کہا اور اس کو قصیدہ میمیہ کہتے ہیں، اور اس قصیدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ان کو جو ہے وہ چادر عطا فرمائی، اس وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا بردہ وہ احمد شوقی کا بردہ ہے، اور احمد شوقی جو ہے وہ عصر حدیث کا شاعر ہے، جدید زمانے کا شاعر ہے، مصر میں پیدا ہوا، بہت بڑا شاعر ہے، اس کو امیر الشعراء کا کلام خطاب ٹائٹل دیا گیا، مصر کے بڑے شاعروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو احمد شوقی نے بردے کی نہج پہ قصیدہ کہا، جس طرح قصیدہ بردہ تھا اسی طرز پر اس نے کہا، اس وجہ سے اس کے قصیدے کو نہج البردہ کہتے ہیں کہ بردے کی طرز پر کہا گیا بردہ۔ تو یہ زہیر کا پورا خاندان شاعر ہے، چنانچہ اس کا بیٹا کعب جو کہ صحابی رسول ہیں وہ شاعر ہیں، اور اسی طرح ان کا ایک اور بھائی ہے بجیر۔ کعب اور بجیر یہ 2 بھائی تھے، بجیر بن زہیر اور کعب بن زہیر۔
تو بجیر نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کعب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور کعب نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ذم بیان کی شاعری میں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، معافی تلافی کی، اور پھر کہا کہ میں رسول اللہ کی مدح میں قصیدہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق لے گئے رسول اللہ کے پاس، اسلام بھی قبول کیا اور قصیدہ بھی کہا۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ تو لہٰذا حضرت کعب بن زہیر جو ہیں وہ زہیر بن نبی سلمہ کے بیٹے ہیں۔ زہیر بن نبی سلمہ جو ہے یہ ان 7 بڑے شعراء میں ہے، جس کے اندر امراء القیس کا نام آتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس کا طرفہ بن عبد کا نام آتا ہے، جس کے اندر عنترہ بن شداد العبسی کا نام آتا ہے، جس کے اندر عمر بن کلثوم کا نام آتا ہے، جس کے اندر لبید بن ربیعہ عامری کا نام آتا ہے، اور جس کے اندر زہیر بن نبی سلمہ کا نام آتا ہے۔ تو 7 بڑے شعراء، ان 7 میں سے ایک زہیر بن نبی سلمہ ہے۔ ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ حکمت کے شاعر ہیں، یہ لہٰذا صلح کرواتے ہیں، لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں، حکمت کے شاعر ہیں، حکیمانہ باتیں کرتے ہیں، لہو و لعب والی شاعری نہیں کی انہوں نے۔ اور یہ اسلام سے پہلے دین حنیف پر جو چند لوگ تھے اس میں سے ایک زہیر بن نبی سلمہ تھے، اور ان کے بیٹوں نے کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی شاعرہ تھی۔ چنانچہ زہیر بن نبی سلمہ جو ہے اس کے ملکے کا جو موضوع تھا، جو ان کا جو ملکہ ہے اس کا جو موضوع ہے، وہ دراصل 2 بڑے سردار تھے، ایک کا نام تھا حارث بن عوف اور دوسرے کا نام تھا حرم بن سنان۔ یہ 2 قبیلوں کے درمیان سالوں سے لڑائی تھی، ان کے دونوں سرداروں نے آپس میں صلح کی، اور اس صلح کرنے کے اوپر زہیر بن نبی سلمہ نے جو ہے وہ ملکہ کہا ہے، اور ان دونوں کی تعریف کیا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو یہ اس کے ملکے کا موضوع ہے۔ اور نہ اسی سے ایک بات ہے تو ضمناً، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ کعب کو کہا کہ تمہارا باپ بڑا شاعر تھا، اور جو ہے کہا کہ تمہارے باپ نے حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی مدح کی، انہوں نے ان کو جو ہے وہ اتنے اونٹ عطا کیے۔ تو اس پر جو ہے حضرت کعب نے کہا کہ اے عمر، جو ہے وہ جو مال ان سرداروں نے دیا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو فنا ہو گیا، کیونکہ وہ تو مال تھا، اور جو میرے والد نے ان کو دیا وہ ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج دیکھیں ہم 20ویں صدی میں بیٹھے، 1400-1500 سال گزر جانے کے باوجود ہم آج یہ شاعری پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک ان کا تذکرہ جاری ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ حارث بن عوف کون تھا اور حرم بن سنان کون تھا۔ جی، مل مراد بالحدیث الشریف، حدیث سے مراد جو ہے کہ ما ورد عن النبی من قول او فعل او تقریر، قول رسول اللہ کا، فعل رسول، تقریر سے مراد کیا ہے؟ تقریر سے مراد یہ کہ کوئی کام رسول اللہ کے سامنے ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حدیث ہو جائے گا۔ اس کے بعد لمن توسل کعب بن زہیر الی الرسول، یہ آ گیا وہی واقعہ کہ کعب بن زہیر کس کی وساطت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کی وساطت سے گئے تھے، تفصیل میں نے بتا دی۔ ما ہوا عدد السور المکیہ، یہ مکی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ 86 ہے، اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد 28 ہے۔ فی ای عمر سعد عمر بن کلثوم قومہ، انہی 7 بڑے ملکوں میں سے ایک ملکہ عمر بن کلثوم تغلبی کا ہے، جس کا تعلق قبیلہ بنو تغلب سے تھا۔ اور عمر بن کلثوم جو ہے اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو عمر بن کلثوم تھا، دراصل اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ بار بار بات آ جائے گی، پھر بھی آئے گی، کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کے 2 طرف 2 بڑی قومیں آباد تھیں، یعنی 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک تو روم تھا اور دوسرا فارس تھا، یعنی کہ پرشین امپائر ایک سائیڈ پہ اور رومن امپائر دوسری سائیڈ پر تھی، اور کسرا اور کیسر ان کے ٹائٹل تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، جو رولنگ ہوتے تھے، ان کو کہ ایک طرف کو کسرا اور دوسرے کو کیسر کہتے تھے۔ اب درمیان میں تھا جزیرۃ العرب، ٹھیک ہے، کسرا سائیڈ تھی ایران والی اور کیسر سائیڈ تھی جو ہے وہ روم اور یعنی کہ شام اور عراق والی سائیڈ تھی۔ تو لہٰذا اب ان دونوں جو یہ ہے جو کسرا تھے، انہوں نے اب عرب جو تھے یہ خانہ بدوش تھے، ٹھیک ہے، اور خیموں کی صورت میں رہتے تھے، اور یہ اکثر حملہ آور ہوتے تھے ان کی سلطنت میں، چراگاہوں پہ حملہ کرتے تھے، جانور لے لاتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔
تو انہوں نے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے عربوں کی نسلوں میں سے جو ہے وہ اپنی حمایتی حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں، جو کہ جزیرۃ العرب کے بالکل آخر میں تھی. یعنی ایک جو ہے وہ پروٹیکشن تھی کس کی؟ کسریٰ کی، اور دوسری پروٹیکشن کس کی تھی؟ کیسر کی. چنانچہ یعنی کہ جو کسریٰ کی حکومت کے جو محافظ تھے یا ان کی جو حکومت تھے، تو وہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ غساسنہ تھے اور دوسری طرف جو تھے وہ حیرہ تھے. جو لوگ کسریٰ کے سپورٹر تھے عربوں میں، ان کو حیرہ کہتے ہیں، ہا یا راہ اور گول ہا، حیرہ. اور جو لوگ کیسر کے حمایتی ہیں، یعنی سلطنت روم کو، میجسٹری آف روم کو جو لوگ سپورٹ کرتے تھے عربوں میں، ان کو جو ہے وہ غساسنہ کہتے ہیں. غساسنہ، غین سین الف سا سین نون ہا، غساسنہ. تو یہ دو بڑی قومیں آپ کہہ لیں، دو بڑے قبائل تھے عربوں. یہ تھے عرب، نسلاً عرب تھے، لیکن یہ لوگ ان کے سپورٹر تھے اور عربوں سے باہر جزیرۃ العرب میں ان کی حکومتیں تھیں. چنانچہ جو عمر بن کلثوم ہے، اس کا واقعہ اس طرح، ایک قبیلہ ہے بنو تغلب، اور بڑا ڈاڈا قبیلہ ہے اور بہت یعنی سردار قبیلہ ہے. تو چنانچہ جو اہل حیرہ تھے، یعنی جو کسریٰ کے سپورٹر تھے حیرہ، ان کا بادشاہ تھا نعمان بن منظر، اس کا نام تھا. وہ نعمان بن منظر ایک دن کہنے لگا اپنی رعایا کو، اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو مجھے نہ کرے گا کوئی کام، یا جو میرے آگے سے مجھے ڈس اوبے کرے، میری بات نہ مانے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ تو اس پر اس کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، اور وہ ہے عمر بن کلثوم کی ماں. تو چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسے ہے تو میں ابھی ان کو بلا کے اپنا نیچا دکھا دیتا ہوں. چنانچہ جو ہے اس نے ان کو پیغام بھجوایا اور ان کو بلا لیا. اب وہ عمر بن کلثوم جو ہے وہ اپنی ماں کو لے کے آ گیا. اب جب اس کی ماں آ گئی تو اس کی ماں جو ہے وہ نعمان کی ماں کے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. تو نعمان کی ماں نے بڑے جو ہے نا وہ تکبر کے انداز میں کہا عمر کی ماں کو کہ جو ہے نا یہ فلاں نمک مجھے پکڑاؤ، یا کوئی روٹی مجھے پکڑاؤ، یا کوئی برتن پکڑاؤ. یعنی جو اس نے تکبرانہ انداز میں جب کہا تو اس کی ماں کو پتہ چل گیا، عمر کی ماں کو، کہ یہ میری تذلیل کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، عمر بن کلثوم کو، اور یہ اس وقت صرف 15 سال کا تھا. اور یہ کھڑا ہوا اور اس نے بھرے مجمع میں بادشاہ کو ان کے وزیروں کے سامنے قتل کر دیا. نعمان بن منظر جو تھا اس نے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد یہ اپنی قوم میں واپس آیا اور پھر اس نے ایک قصیدہ کہا. یہ جو 7 ملکات ہے، 7 بڑے ملکوں میں جو ایک ملکہ ہے عمر بن کلثوم کا، اس کا جو ہے پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے. تو چنانچہ پھر اس نے جو ہے قصیدہ کہا جس میں ایک شعر ہے جو کہ زمانہ جاہلیت کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کو جاہلیت کہتے ہیں. جو میرے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جہل حلم کی ضد ہے، علم کی ضد نہیں ہے. تو یہ اسی عمر بن کلثوم کا کہا ہوا شعر ہے. اس نے کہا تھا الا لا یجہلن احد علینا، خبردار کوئی ہم پر اپنی جہالت نہ دکھائے. فن تو اس صورت میں اگر کوئی ایسا کرے گا، اگر کوئی ہم پر جو ہے وہ اپنی جہالت دکھائے گا اور ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا، تو سن لو کہ جو ہے وہ فوق نجہل الجاہل جاہلینا، تو اس صورت کے اندر ہم جاہلوں میں سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں. یعنی پھر ہم جو جہالت کرتے ہیں وہ بڑی جہالت ہوتی ہے. تو یہاں جہالت جو ہے وہ حلم کی ضد ہے، علم کی ضد نہیں ہے. تو یہ عمر بن کلثوم ہے جی، 15 سال کی عمر میں اپنی قوم بنو تغلب کا کیا بن گیا تھا؟ سردار بن گیا تھا. اس کے بعد ہے جی متا توفی خنسا. حضرت خنسا جو ہیں، یہ اتفاق ہے عربوں کا اس بات پر کہ خواتین میں ان سے بڑی شاعرہ پیدا نہیں ہوئی. حضرت خنسا جو ہیں یہ سردار کی بیٹی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے 2 بھائی تھے. ایک کا نام تھا صخر. یہ میری جتنی گفتگو ہوتی ہے نا یہ ساری نوٹ کرتے جائیں، یہ آپ کو اوورآل بہت فائدہ دے گی سارے پیپرز کے اندر، کیونکہ میں ایک ایک چیز کو وہیں پہ واضح کرتا ہوں اور یہ 10 MCQs کے برابر ہوتا ہے. حضرت خنسا کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا صخر اور دوسرے کا نام تھا معاویہ. اور یہ دونوں سردار تھے اپنے قبیلوں کے، اور دونوں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے. اور حضرت خنسا کو ان کا بڑا غم لگا، روتی رہتی تھیں اور ان کی شان میں قصیدے کہتی تھیں. اور پھر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ وہی حضرت خنسا ہیں
کہ جب جنگ قادسیہ کا موقع آیا اور حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ اور ایرانیوں کے خلاف، تو حضرت خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجا اور ان کو خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ نہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ میں نے جو ہے نا تمہارے ماموں کو رسوا کیا، اور میں نے ہمیشہ جو ہے حق کا ساتھ دیا، اور بڑا خطبہ دیا اور کہا کہ جب کل میدان لگے تو جو ہے نا وہ لڑنا اور خوب لڑنا اور شہید ہونا۔ چنانچہ حضرت خنسا کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور جب ان کو خبر آئی ان بچوں کی شہادت کی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ حضرت خنسا تھیں، اور بہت بڑی شاعرہ تھیں، اپنے زمانے کی بڑی خوبصورت ترین خاتون تھیں اور سردار تھیں۔ تو حضرت خنسا کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی اور پھر ان کا خامد فوت ہو گیا تھا، پھر دوسری شادی بھی ہوئی، تو دو بڑے بھائیوں کا آپ ان کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ان کی زیادہ تر جو شاعری ہے نا وہ رثا کی ہے۔ حضرت خنسا کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اچھا، عمر بن کلثوم کی بھی دیکھ لیں۔ عمر بن کلثوم تغلبی جو ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو کہ یہ شراب کا وصف بیان کرتا ہے، یہ شراب کا وصف بیان کرتا ہے، اور یہ اس کا جو ملکہ ہے نا وہ شروع ہوتا ہے تو شراب سے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ مجھے شراب پلاؤ، اور مجھے ہر طرح کی شراب پلاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اندرین شام کی سب سے بہترین شراب جو ہے وہ بھی مجھ سے بچا کے مت رکھو، وہ بھی شراب مجھ کو پلا دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حضرت خنسا ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے اکثر کہ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، تو وہ اگر آپ بتا دیتے ہیں تو آپ کے نمبر کنفرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں اس شخصیت کے بارے۔ تو حضرت خنسا کی جو خصوصیت ہے وہ ہے رثا، یعنی مرثیہ گوئی، مرثیہ کہنا، ٹھیک ہے نا، تکلیف بیان کرنا، غم بیان کرنا۔ تو حضرت خنسا جو ہے وہ مرثیہ کہتی ہیں، تو لہٰذا عربوں میں سب سے بڑا مرثیہ کہنے والا حضرت خنسا کے علاوہ کوئی نہیں ہوا۔ تو عرب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو اچھا مرثیہ کہا ہے وہ حضرت خنسا نے کہا ہے، اور حضرت خنسا کا زیادہ تر مرثیہ اپنے بھائیوں کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں زیادہ کہا ہے انہوں نے۔ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 47 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی سنتی 47 فی اولی، نہیں 47 ہجری میں ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے، 27 ہجری میں ان کا انتقال ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں۔ اس کے بعد آگے یہ دیکھیں اصحاب المعلقات کے نام آ گئے۔ امراء القیس، یہ ماہ سردار ہے سب کا، اور جو ہے اس کا جو پہلا ملکہ اسی کا ہے، امراء القیس کا، اور امراء القیس جو ہے وہ زبان و بیان کا ماہر ہے، کہتے ہیں کہ تصور بیانی میں اس جیسا کوئی نہیں، اور بارش کا جو وصف اس نے بیان کیا ہے، رات کا جو وصف اس نے بیان کیا ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ زہیر حکمت کا شاعر ہے۔ نابغہ زبیانی کو بعض لوگ شمار کرتے ہیں اور بعض لوگ اصحاب معلقات میں شمار نہیں کرتے۔ نابغہ کا معنی ہوتا ہے اچانک پھوٹ پڑنے والا چشمہ، تو نابغہ کو نابغہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اچانک سے شاعری اس نے شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے عاشا، عاشا اس کو بھی اکثر لوگ شمار نہیں کرتے اصحاب المعلقات میں۔ اور لبید بن ربیعہ، یہ 7 معلقات کے جو شعراء ہیں ان میں سے یہ واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ صحابی رسول ہوئے، اور اسلام آنے کے بعد انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا سوائے ایک شعر کے، اور وہ انہوں نے کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سارا باطل ہے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے۔ اور عمر بن کلثوم کا میں نے ذکر کر دیا، اور طرفہ بن عبد البکری، یہ ایک شاعر ہوا طرفہ، اور طرفہ کی تفصیل آگے آ جائے گی نیکسٹ، تو پھر وہاں پہ کر لیں گے۔ آگے دیکھیں جی، آگے ہے ما ہوا عصر الانحطاط، عصر الانحطاط، اچھے سے سمجھ لیں، اچھے سے سمجھ لیں اور لکھ لیں اس بات کو، یہ آگے بار بار آ جائے گی کہ جو ہے نا عربی ادب کے جو زمانے ہیں، عربی ادب کی جو تقسیم ہے، عربی ادب کے جو ہے کل زمانے اگر یعنی تفصیلاً بیان کیے جائیں تو عربی ادب کے کل 7 زمانے ہیں، کل 7 زمانے ہیں، یعنی الادب العصور العربیہ، العصور العدب للغۃ العربیہ ہوا جو ہے وہ 7 عصور، 7 زمانے ہیں جی۔ اب اس کے اندر پہلا زمانہ جاہلیت کا ہے، جاہلیت کا زمانہ۔ نمبر 2 دوسرا زمانہ صدر اسلام ہے، صدر اسلام یعنی اسلام کی ابتدا کا زمانہ، اس کو صدر اسلام کہتے ہیں۔ پھر تیسرا زمانہ جو ہے وہ عصر بنو امیہ ہے، بنو امیہ کا دور حکومت، یہ تیسرا زمانہ ہے، یعنی اس کو تیسرا زمانہ شمار کرتے ہیں۔ پھر چوتھا زمانہ جو ہے وہ عصر عباسیہ ہے،
عباسی دور، یہ چوتھا زمانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی عصر عثمانی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پانچواں دور حکومت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عصر عثمانی کے مڈ سے عصر انحطاط شروع ہو جاتا ہے، جو انحطاط کا دور ہے، جس دور کے اندر کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا، عثمانیوں کی جب حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو پھر عصر انحطاط شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ساتواں جو زمانہ ہے وہ عصر حدیث ہے، جدید دور۔ جدید دور وہ دور ہے کہ جس وقت یورپ نے عربوں کے اکثر ملکوں پہ قبضہ کیا، خاص طور پہ جو فرانس نے مصر پر قبضہ کیا، اور نپولین بوناپارٹ مصر میں آیا اور اس کی فوجیں مصر میں داخل ہوئیں۔ اب اس وقت فرانس سے سینما مصر شفٹ ہوا، طباعت اور مطبع خانے شفٹ ہوئے، تھیٹر شفٹ ہوا، ڈرامہ شفٹ ہوا، فلم نگاری شفٹ ہوئی۔ تو یہ عصر حدیث ہے، اور یہاں سے عربی ادب کو جدید راہیں ملیں، اور عربی ادب جو ہے وہ ایک نئے طرز پر چلا گیا، قدامت پسندی سے نکل کر جدت پسندی کی طرف چلا گیا۔ تو اس وجہ سے اس کو عصر حدیث کہتے ہیں، عربی ادب کا جدید دور۔ تو کل 7 زمانے ہیں، اور اگر ان کو ان شارٹ بولا جائے تو پھر یہ 5 زمانے ہیں۔ اور وہ 5 زمانے اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ عصر عثمانی کو الگ دور شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عصر انحطاط میں ضم کیا جاتا ہے، اور عصر اسلام کہہ کر اس میں دونوں دور شمار کیے جاتے ہیں، صدر اسلام بھی اور عصر بنو امیہ بھی۔ تو اس اعتبار سے کل 5 دور بنتے ہیں۔ نمبر 1 عصر جاہلی، نمبر 2 عصر اسلامی، نمبر 3 عصر عباسی، نمبر 4 عصر انحطاط، اور نمبر 5 عصر حدیث۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 5 دور بنتے ہیں، اور اگر تفصیل کی جائے تو پھر یہ کل 7 دور بنتے ہیں۔ جی، تو ما ہوا عصر الانحطاط، انحطاط کا دور کون سا ہے؟ عربی ادب میں دور انحطاط وہ ہے کہ بدأ عصر الانحطاط قبیل سقوط بغداد، یہ سقوط بغداد 1258 عیسوی، یاد رکھنا 1258 عیسوی اور 556 ہجری۔ ہجری کی اگر بات کریں تو 556 بنتی ہے، اور اگر عیسوی کی بات کریں تو 1258 بنتی ہے۔ یعنی عصر عباسی کی حکومت کا خاتمہ ہوا جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کر دیا اور بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ واستمر طیلۃ حکم الممالک، یہ ممالک ہوگا، مالک نہیں ہوگا، والاتراک العثمانیین، جس وقت جو ہے وہ عثمانی ترک جو ہیں انہوں نے حکومت بنانا شروع کی، اور جو ہے وہ ممالک کی حکومت آئی۔ مملوک کہتے ہیں یعنی غلاموں کی حکومت، جیسے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر غلام حکومت غیاث الدین بلبن کی آئی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ مصر کے اندر بھی مملوکوں کی حکومت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور مصر کے اندر مملوک حکمران آئے تھے۔ تو اس وقت سے دور انحطاط شروع ہو گیا، پھر عربی ادب میں کوئی نیا کام نہیں ہوا، اور اس زمانے کی شاعری بھی کوئی بہت اچھی شاعری نہیں ہے، اور نثر بھی کوئی اچھی نثر نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، آگے کچھ کتابیں اس نے دی ہیں۔ ایک کتاب اس نے دی ہے الحماسہ۔ یہ جو الحماسہ کتاب ہے، الفہ، اس حماسہ کتاب کو جو تحریر کیا ہے وہ تحریر کیا ہے امام ابو تمام نے کتاب حماسہ کو تحریر کیا ہے۔ کتاب حماسہ جو ہے یہ درس نظامی کے جو طلبہ ہیں، مدارس والے، وہ بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ عربی ادب کے نصاب میں بھی شامل ہے، اس میں سے کافی سارے شعر لیے بھی گئے ہیں۔ تو یہ حماسہ ابو تمام کی ہے بیسیکلی، اور ویسے جو حماسہ ہے وہ بختری کی بھی ہے، لیکن جو ہے وہ اگر تو جو ہے وہ دیوان الحماسہ کی بات کی جائے تو پھر وہ جو حماسہ ہے، جب مطلقاً حماسہ کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ابو تمام کی حماسہ ہوتی ہے، اور جب اسپیسیفک بات ہوتی ہے، اگر اس میں ابو تمام کا نام نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ بختری کی ہے، لیکن اس میں ابو تمام کا نام ہے، اس وجہ سے جو مین حماسہ ہے وہ ابو تمام کی۔ حماسہ جو ہے نا، حماسہ کہتے ہیں یہ حماس سے، جیسے آج کل حماس ہے جنگجو، تو حماسہ کا مطلب یعنی جنگ و جدل کی شاعری، تو وہ غالب ہے اس میں، اس وجہ سے اس کا نام حماسہ رکھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے اللغۃ العربیہ، جو عربی زبان ہے، یہ زبانوں کی جو فیملیز ہیں یہ سامی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے جو عربی زبان ہے، اچھا، تحتوی قصیدۃ امراء القیس، امراء القیس کا جو قصیدہ ہے وہ جو ہے وہ 80 جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ اشعار کے اوپر مشتمل ہے، اور اسی طریقے سے کانا اسم نابغہ زبیانی، نابغہ زبیانی کا جو اصل نام تھا
وہ زیاد بن معاویہ تھا، یاد رکھیے گا زیاد بن معاویہ تھا۔ اور کان عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم کا قبیلہ قبیلہ بنو تغلب تھا۔ اور اسی طرح عمر بن ابی ربیعہ، عمر بن ابی، یہ عمر نہیں ہوگا یہ عمر ہوگا، عمر بن ابی ربیعہ جو تھا وہ قریشی شاعر تھا، قریشی شاعر تھا۔ اور اسی طرح طارت شہرت جریر فی زمن خلافت عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جریر کی بڑی شہرت ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ بنو امیہ کے 3 بڑے شاعر تھے، ایک کا نام تھا جریر، ایک کا نام تھا فرزدق، اور ایک کا نام تھا اختل۔ تو جریر کی بڑی شہرت ہوئی۔ اور ابو تمام جو تھا، کانا ابو تمام، ابو تمام جو تھا وہ بہتری کا جو ہے وہ استاد تھا، استاد للبحتری، وہ بحتری کا کیا تھا؟ استاد تھا۔ اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ وہی پیج آ گیا ہے جی۔ اس کے بعد ہے الفا، الف المبرد، مبرد جو ہے للمبرد، مبرد کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، ابھی فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ مبرد کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الکامل، الکامل للمبرد۔ تو مبرد نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الکامل۔ اسی طرح جی ابھی میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں چونکہ یہ سارے بار بار آتے ہیں اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، وہیں پہ ساری بات کر لیتا ہوں۔ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ اچھا یہ ابو تمام والا، ہاں ابو تمام کا یہ دیکھیں، ابو تمام جو تھا یہ تلمیذ للبحتری، بحتری جو ہے یہ اس کا استاد تھا، اور یہ بحتری کا شاگرد تھا۔ ابو تمام اگر مراد ہو تو پھر وہ شاگرد ہے اس کا۔ اچھا جی، اس کے بعد امیر الشعراء العربیہ فی العصر الحدیث، عصر حدیث میں جو امیر الشعراء العربیہ ہے وہ احمد شوقی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عصر حدیث میں جو امیر الشعراء العربیہ ہے وہ احمد شوقی ہے، وہ احمد شوقی کو مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ اشعار ہیں اور جو کہ امراء القیس کے قصیدے سے لیے گئے ہیں، امراء القیس کے قصیدے سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ اور پہلے جو اشعار ہیں تو اس میں وصف المرأة، عورت کا وصف بیان ہوا ہے، یعنی خاتون کا وصف بیان ہوا ہے کہ اغرک منی ان حبک قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعل وما ظرفت عیناک الا لتضربی بسہمیک فی اعشار قلب مقتلی، کہ یقیناً اغرک منی، تو یقیناً تو اس بات پر غرور ہے کہ ان حبک قاتلی، حبک جو تیری محبت ہے وہ قاتلی، مجھے قتل کر دے گی، وانک مہما تأمر القلب یفعل، اور وانک، اور بے شک، مہما یہ پکی بات ہے کہ تأمر القلب جو تیرا دل جو حکم دے گا تو یفعل وہ میرا دل مان لے گا۔ اور وما ظرفت عیناک الا لتذرفی، وما ظرفت عیناک الا لتذربی، اور جو تو روتی ہے، ظرفت عیناک جو تیری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، الا لتذربی وہ مجھے مار دیتی ہیں، بسہمیک کس کے ساتھ، یعنی وہ مجھے مار دیتی ہیں تیروں کے ساتھ، فی اعشار قلب میرے دل کے اندر، اور مقتلی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، یعنی میرا دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گھوڑے کا وصف بیان کیا، وصف الراحلہ، سواری کا وصف، کہتا ہے کہ مکرن مفرن مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی، کہتا ہے کہ وہ میرا ایسا گھوڑا ہے کہ وہ مکرن یعنی تیز حملہ آور ہے، مفرن اور یعنی بھاگ کر آنے والا ہے، مقبلن آگے بڑھنے والا ہے، مدبرن پیچھے ہٹنے والا ہے، اور یہ سارے کام وہ بر وقت کر رہا ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے، تیز تیز کرتا رہتا ہے۔ کا جلمود صخرن، جلمود صخرن، ٹھیک ہے، بھاری، اس بھاری چٹان کی مانند، جلمود صخر وہ بھاری چٹان ہے کہ حتہ السیل من علی، کہ جسے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف پھینک دے، کہ جس طرح وہ چٹان اتنی تیزی سے آتی ہے اس طرح میرا گھوڑا بھی اتنی جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وصف بیان کیا، وصف اللیل، لیل کا وصف وہ بیان کیا کہ وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ يَرْخَى سُدُولَهُ، بحر نہیں ہے یہ ہائے، اور وہ ایسی رات تھی کہ کموج البحر ارخا سدولہ، کہ اس رات کی وہ سمندر کی موجوں کی مانند تھی، سمندر کی موجوں کی مانند تھی، اور ارخا سدولہ، اور وہ موجیں اس طرح کہ جب وہ اپنے جو ہے نا سدول یعنی اپنے پردے لپیٹ دیں، علیہ مجھ پر، بانواع الہموم، یعنی انہوں نے مجھ پر اپنے غموں کے مختلف پردے ڈال دیے، لیبتلی، تاکہ وہ میری آزمائش کریں، تاکہ وہ مجھے آزما لیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے رات کا وصف بیان کیا ہے، اس نے رات کو تشبیہ دی ہے،
اور بڑی خطرناک قسم کی تشبیہ دی ہے۔ اس نے کہا کہ رات کی تشبیہ سمندر کی ان موجوں کی طرح ہے کہ جب رات کے وقت بندہ سمندر میں ہوتا ہے اور اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بندہ جو ہے وہ کتنی آزمائش کے اندر آ جاتا ہے اور کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات مجھ پر اس طرح بھاری تھی اور وہ رات میرے لیے اس قدر جو ہے وہ مشکل تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اکتب ما لدیک من معلومات عن المتنبی و شعرہ، متنبی اور اس کی شاعری کے متعلق معلومات لکھیں۔ اور تو سمجھ لیں کہ متنبی جو تھا یہ ایک بڑا مشہور شاعر ہے عربی ادب کا، اور اس کا نام جو ہے وہ احمد بن حسین تھا، احمد بن علی بن حسین۔ اور یہ متنبی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں رجوع کیا اور پھر دعویٰ کیا، تو یہ اس نے 2 مرتبہ یوں جو ہے وہ یہ سلپ ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور آخر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور قتل کی بڑی عجیب وجہ یہ ہے کہ وہ قتل بھی اس کے اپنے شعر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اکثر سوال آتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کے شعر نے اس کو قتل کروا دیا، تو وہ شاعر متنبی ہے، اور اس نے یہ شعر کہا تھا کہ جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ یعنی جس جنگ کا میدان ہوتا ہے تو ہم تمہیں آگے نظر آتے ہیں اور ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ متنبی سے کے ساتھ اس کا شاگرد تھا، تو جب متنبی کو دشمنوں نے گھیر لیا تو اس کے شاگرد نے کہا کہ بھئی استاد جی یہ شعر آپ نے نہیں کہا، تو اس نے کہا میں نے کہا ہے، تو اس نے کہا تو پھر آپ بھاگے نہ، تو پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ متنبی ہے، اس کی معلومات آگے بھی آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد یہاں پر جریر کی دی ہوئی ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اردو بھی دے رکھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ جریر بنو امیہ کا شاعر ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ بنو امیہ کے 3 بڑے شاعر ہیں، اور وہ تینوں شعراء جو ہیں بنو امیہ کے، وہ ان تینوں کی بڑی خصوصیت ہے اور ان کا جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نام ہے ان تینوں شاعروں کا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکثر برسر پیکار بھی رہے۔ تینوں شاعر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہے اور ایک دوسرے کی ذم بیان کرتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے رہے، اور نقائص اس کو کہتے ہیں، نقائص۔ اور یہ 3 شاعر ہوئے، ایک جریر ہوا، ایک فرزدق ہوا اور ایک اختل ہوا، 3 شاعر ہوئے۔ اختل جو تھا وہ عیسائی شاعر تھا، جریر اور فرزدق یہ 2 مسلمان شاعر تھے۔ فرزدق جو تھا اس کا زیادہ رجحان جو تھا وہ جو ہے وہ اس طرف تھا، اپنا اہل تشیع کی طرف مائل تھا، اور جریر جو ہے، جریر اور فرزدق کی آپس میں لگتی تھی، چنانچہ بنو امیہ کے زمانے میں ان کی آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لگتی رہی اور ایک دوسرے کے خلاف یہ شعر کہتے رہے، اور انہوں نے بڑا عمدہ شعر کہا۔ تو چنانچہ جریر کی یہاں پر جو ہے وہ تفصیلات دے رکھی ہیں، اور اس کو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کی جو شاعری ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، البتہ اگر انہوں نے اس کا جو شعر ہے وہ کیسا تھا، تو اس کی شاعری کے بارے میں وہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور چنانچہ اس کے جو اشعار ہیں نموذج کے طور پر اس کے اشعار دیکھ لیں۔ جریر کے جو اشعار ہیں کہ اذا غضبت علیک بنو تمیم، اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس کلہم غضبانا، کہ جب بنو تمیم تجھ سے ناراض ہو جائیں، اذا غضبت علیک، جب تجھ سے ناراض ہو جائیں بنو تمیم، تو حسبت الناس، تو پھر تجھے کلہم غضبانا، تو تجھے ایسا گمان کرے گا کہ گویا تیرے سے ساری کائنات جو ہے نا غصے میں ہو گئی، یعنی سب لوگ تجھ سے ناراض ہو گئے۔ اور اس نے عبد الملک بن مروان، جن کا میں نے تفصیلی تذکرہ پہلے بتایا بھی تھا، تو انہوں نے ان کی مدح کی ہے، اس میں شعر کہا ہے کہ الستم خیر من رکب المطایا، الستم خیر، کیا تم جتنے بھی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اس دنیا میں زمین پہ لوگ، کیا تم ان سب سے بہتر نہیں ہو؟ وَأَنْدَ الْعَالِمِينَ بَطُونَ رَاحٍ، اور کیا اند العالمین، اند یہ ند سے ہے نا، اور بطون راحن، اور تم بطون راحن یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، تم کیا ان سب سے زیادہ جو ہے وہ مہمان نواز فیاض نہیں ہو، اور تم جو ہے وہ کشادہ ہتھیلی والے یعنی سخاوت والے، کشادہ ہتھیلی کا مطلب سخاوت والے نہیں ہو۔ اور اسی طرح اس نے فرزدق کی جو ہے وہ حجف بیان کی ہے، وہ کہتا ہے لقد ولدت ام الفرزدق، لقد ولدت ام الفرزدق مقرنا فجاءت بوارد قصیر القوائم، کہ لقد ولدت ام الفرزدق، فرزدق کی جو ماں ہے اس نے ایک ایسا مقرفن یعنی ایسا بد نسل بچہ اس نے جنم دیا ہے کہ فجاءت بوادر
قصیر القوائم کہ جو جاءت کہ جو گناہوں والا بھی ہے اور قصیر القوائم ہے، یعنی چھوٹے ہاتھوں والا اور چھوٹے پاؤں والا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے حجر کی ہے۔ اور اپنی بیوی کا مرثیہ کہا، اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس نے کہا کہ لولا الحیاء لہا جنی استعبار ولزرت قبرک والحبیب یزار، کہ اگر مجھے اس بات سے حیا نہ آتی ہوتی تو میں جو ہے وہ میں بہت زیادہ اپنی یعنی بیوی کی محبت میں آنسو بہاتا، اور وزرت قبرک اور تیری قبر کی جو ہے وہ میں زیارت کروں گا، اور والحبیب یزارو اور جو دوست ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے، اس کی قبر کی جو ہے وہ زیارت تو کی ہی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی جریر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فہجاہ مر من حیث انہ یعلم المحجوب وحلو من حیث حسن اللفظ، اور وہ حجف کہتا تھا۔ اور واعترف النقاد، اب یہاں سے دیکھ لیں، یہ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے، اگر سوال آئے اس کو یاد بھی یہاں سے کرنا ہے۔ پہلے اگر آپ اردو بھی کر لیں ذہن میں اور اس کی کا بنا کے لکھ لیں تو بھی چل جائے گا۔ نقاد اس بات کا اعتراف کرتے ہیں بفضل جریر، کہ جریر جو تھا وہ ان تینوں میں بہتر تھا، یعنی جریر ان پر غالب تھا۔ وتفوقہ، اور اس کی جو فوقیت ہے وہ غزلیہ اور رسائیہ اور ہجائیہ اور مدحیہ شاعری کے اندر ہے۔ وَأَنَّهُ يُعَلِّمُ الْمَحْجُورَ، وَأَنَّهُ يُعَلِّمُ الْمَحْجُورَ، اور وَحَلُوٌ مِّن حَيْثُ حُسْنِ اللفظ، اور وہ بے شک اس کی جو حجب ہوتی ہے وہ حجب تکلیف دہ کرتا ہے، اور جب خوبصورتی لاتا ہے تو الفاظ کی تو وہ بڑی اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ اور نقاد جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ جریر کو برتری دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ قَدْ تَغَلَّبَ عَلَى جَمِيعِ الَّذِينَ هَاجُوا، اور جس نے بھی اس کے ساتھ حجف گوئی کے اندر مقابلہ کیا اس نے ساروں پر غلبہ حاصل کیا۔ اور ما عداہ اختل والفرزدق، ٹھیک ہے جی۔ اور لِأَنَّهُمَا اجتمعا فِيهِ، ہاں جب اختل اور فرزدق دونوں اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر وہ جریر پر غالب آ جاتے۔ وَلَوْ تَفَرَّقَا لَغَلَبَ عَلَيْهِمَا، اور اگر وہ الگ الگ ہو کے آتے تھے تو پھر یہ ان پر غالب آتا تھا۔ اور جریر جو تھا وَإِنَّ جَرِيرًا مُقَدَّمُ عَلَى الشُّعَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ مع الفرزدق والاختل، اور شعراء اسلامیین میں سے جریر جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے فرزدق اور اختل کے ساتھ۔ وَمَكَانَتُهُ فِي الشِّعْرِ، اور اس کا جو شعری مرتبہ ہے لا تحتاج الى قول او دلالہ، اس میں کوئی مزید گفتگو یا اس میں کوئی دلائل نہیں بنتے۔ وَهُوَ مِن شعراء الطبقة الأولى، اور وہ عصر اموی کا پہلے طبقے کا شاعر ہے۔ بل العصر الاسلامی کلی، بلکہ پورے عصر اسلامی میں اس جیسا شاعر نہیں آیا۔ وَهُوَ أَكْثَرُهُمْ فُنُونُ شِعْرٍ وَأَسْهَلُهُمْ الْفَاظًا، اور اس کا جو فن شعری ہے وہ بڑا آسان ہے، سہولت پسند ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكْلِيفًا، اور اس کے الفاظ میں بناوٹ پن نہیں ہے، کم ہے۔ وَأَرَقُّهُمْ نَصِيبًا، اور وہ بڑا جو ہے نا وہ بڑی لطیفانہ شاعری کرتا ہے، رقیق مطلب بڑی باریک بینی کے ساتھ شاعری کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک مضمون دیا ہے اثرہ القرآن الکریم علی اللغۃ والادب، قرآن کریم جو عربی زبان پر جو قرآن کا اثر ہوا، کیف اثر القرآن علی اللغۃ العربیہ، اور عربی زبان پر قرآن کا کیسے اثر ہوا، اس کو آپ نے اس کے صرف آپ نے ہیڈنگز یاد کر لینے ہیں، تفصیلی نہیں۔ اگر یہ آ جاتا ہے مضمون تو ہیڈنگز آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ ہیڈنگز پورے لکھیں اور اس میں دو دو لائنیں لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں خلود اللغہ العربیہ وحفظها من الانقراض، کہ عربی زبان جو ہے اس کی ہمیشگی، خلود، اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ غلطیوں سے اس کی حفاظت، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح توحید اللہجات العربیہ فی لہجہ قریش، ٹھیک ہے جی۔ اور توحید اکٹھا ہونا عربی لہجات کا لہجہ قریش کے اندر سما جانا، اور توسیع اللغہ العربی، عربی زبان کی جو وسعت ہے۔ اور حذب القرآن الکریم، قرآن بالفاظ العربی لغہ عربیہ وسالیبہا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو کانٹ چھانٹ ہے قرآنی الفاظ کی عربی زبان اور اس کے اسالیب میں۔ اور جعل اللغہ العربیہ لغۃ عامۃ رسمیۃ، اسی اور عربی زبان کا جو ہے وہ عام زبان ہونا اور جو ہے وہ رسمی زبان ہونا، ممالک کی مختلف ممالک کی رسمی زبان ہونا، تو یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ آثارہ فی الادب العربی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عربی ادب پر جو اس کے اثرات ہیں وہ یوں ہیں کہ جمع اللغہ و شعرہا و امثالہا و حکمہا و آدابہا، ٹھیک ہے جی۔ جمع اللغہ، اور یعنی اس کی شعر کا جمع ہونا، اور ضرب الامثال کا، اور حکمتوں کا، اور آداب کا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محاکات الشعراء الکتاب والخطباء لعبارات القرآن، ٹھیک ہے جی۔
محاکات شعراء، اور اسی طریقے سے شعراء کا اور کاتبین کا اور خطیبوں کا جو ہے نا وہ حکایت کرنا، محاکات حکایہ سے ہے، حکایت کرنا قرآن کی عبارتوں کو مسلسل وہ اپنے کلام میں، اپنے شعروں میں کیا کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح استخراج المحسنات البدیعیہ، اور اسی طریقے سے محسنات بدیعیہ یعنی جو ظاہری خوبصورتیاں ہیں اس کی، ان خوبصورتیوں کا استخراج، ان کو نکالنا۔ حفظ التاریخ العربی، ٹھیک ہے جی، اور عربی تاریخ کی حفاظت بھی ایک بڑا اس میں وجہ ہے۔ انشاء العلوم الجدیدہ، اس میں جدید علوم کا جو ہے وہ انشاء اور اجرا بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ القراء و علومها، اس کے اندر قراءت اور اس کے علوم جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، مثلا علم النحو موجود ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ علم الصرف موجود ہے، علم الحدیث موجود ہے، اور دیگر علوم جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہیں جی، موجود ہیں۔